کھانا پینا زندگی کی ضرورت ہے۔ مومن بھی کھاتے ہیں، کافر بھی کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے بھی کھاتے پیتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ سے بے تعلق رہتے ہیں وہ بھی کھاتے پیتے ہیں۔ انسان کھائے پیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اس کو ساری عمر تک یہ چیزیں مسلسل درکار رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضرورت کو کس طرح سے پورا کیا ہے۔ زمین پر ایک طرف بہت بڑی مقدار میں پانی مہیا کر دیا، دوسری طرف اس کا انتظام کر دیا کہ انسان معمولی محنت سے ہر قسم کی غذائیں اپنے لیے تیار کر لے۔ اسی انتظام کی وجہ سے ممکن ہوا کہ زمین کے ہر حصے میں بغیر کسی رکاوٹ کے انسان پانی اور خوراک حاصل کر کے کامیاب زندگی گزار رہا ہے۔ جب انسان کھاتا پیتا ہے تو کیسے اس کا دھیان محض کھانے پینے میں لگ جاتا ہے۔ مومن جب کھاتا پیتا ہے نا تو اس کا پورا وجود اس احساس میں ڈھل جاتا ہے کہ وہ کتنا عظیم ہے جس نے میرے لیے یہ انتظام کیا۔ بھوک کے وقت جب اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا کھاتا ہے، پیاس کے وقت پانی پیتا ہے، تو یہ بات اسے گھیر لیتی ہے کہ اگر یہ انتظام نہ ہوتا تو میں بھوک اور پیاس سے تڑپتا رہتا، نہ مجھے کھانا ملتا جس سے میں اپنی بھوک مٹاتا، نہ مجھے پانی ملتا جس سے میں اپنی پیاس بجھا پاتا۔ اس کی روح یہ اعتراف کرتی ہے اور زبان پر اللہ تعالیٰ کی حمد، اس کا شکر جاری ہو جاتا ہے۔ اپنی جسمانی غذا پا کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے کو یاد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری روحانی غذا کا بھی انتظام کیا ہے۔ اس نے وحی کے ذریعے سے اپنی مرضی کا علم اتارا اور اس کو ممکن بنایا کہ میں اس علم کے مطابق زندگی گزار کر ہمیشہ کی کامیابی حاصل کر سکوں۔ یہ یاد اس کے شکر میں، اس کی حمد میں اور زیادہ اضافہ کر دیتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ہر لمحہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا رہے، جس نے جسمانی رزق کا بھی انتظام کیا اور روحانی رزق کا بھی اعلیٰ انتظام کیا ہے۔ اور اب دیکھیے کہ کتنا احسان ہے ہم پر اللہ تعالیٰ کے رسول کا، جنہوں نے ہمیں کھانے پینے کے آداب سکھائے ہیں۔ کھانے پینے کے آداب میں حمد کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرنا یقیناً یہ اللہ اورینٹڈ لائف کا بڑا اہم پہلو ہے، کیونکہ شکر گزاری ہی دراصل ہم سے مطلوب ہے۔ اب اس کے لیے ہم کھانے پینے میں کن آداب کا خیال کریں؟ پہلی بات یہ ہے کہ کھانے پینے کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے نام سے کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یا غلام سم اللہ، اے لڑکے اللہ کا نام لے، یعنی بسم اللہ کہو۔ دوسرا یہ کہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھایا جائے، بائیں ہاتھ سے کھانے پینے سے اجتناب کیا جائے۔ لیکن بل بورڈز پہ دیکھیں گے، ایڈز میں دیکھیں گے تو متاثر ہو جائیں گے، ایک ہاتھ میں برگر ہے اور ایک ہاتھ میں سافٹ ڈرنک۔ صبر ہی نہیں ہے، حرص کی مکمل تصویر ہے۔ دائیں ہاتھ سے کھائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینہ واذا شرب فلیشرب بیمینہ فإن الشیطان یأکل بشمالہ ویشرب بشمالہ۔ جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے،
اور جب پینے کا ارادہ کرے تو دائیں ہاتھ سے پیے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے۔ جسے بائیں ہاتھ سے کھانے کی عادت ہو اسے چاہیے کہ اپنی عادت ضرور بدل ڈالے۔ اس لیے کہ آپ کے سامنے ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، آپ نے اسے فرمایا کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ وہ کہنے لگا میں اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ آپ نے فرمایا لستطعت ما منعہ الا الکبر، اللہ کرے تو ایسا کر ہی نہ سکے۔ وہ تکبر کی وجہ سے دائیں ہاتھ سے نہیں کھا رہا تھا۔ پھر اس کا ہاتھ منہ تک اٹھ ہی نہیں سکا، یعنی اللہ کے رسول نے اس کے لیے بد دعا کی۔ آپ کی حکم عدولی کی وجہ سے اس کا ہاتھ مفلوج ہو گیا۔ اپنے نبی کی بات مان لیں، اسی میں خیر ہے۔ ایک ہی ہاتھ سے آپ اپنی گندگی کو صاف کریں اور کھانا بھی کھائیں، مناسب نہیں ہے۔ اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے۔ یوں تو آپ ہیلتھ کانشیس ہیں، لیکن یہ کیا ہے؟ جہاں سے ہیلتھ متاثر ہوتی ہے وہیں سے کھانا کھاتے ہیں۔ اسی طرح کھانے کے بارے میں بہت زیادہ حرص نہیں رکھنی چاہیے، نہ زیادہ کھانا کھانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے اور مومن 1 آنت میں کھاتا ہے۔ تھوڑے کھانے پر قناعت کرنی چاہیے، فضول خرچی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی میز پر اور چھوٹے برتنوں میں کبھی نہیں کھایا، یعنی پیالیوں پلیٹوں وغیرہ میں، نہ کبھی پتلی روٹی کھائی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی پتلی روٹی نہیں کھا سکتا یا چھوٹے برتنوں میں نہیں کھا سکتا یا کھانے کی میز پر نہیں کھا سکتا، کھا سکتے ہیں، لیکن قناعت ضروری ہے، فضول خرچی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور کھانے سے پہلے ہر شخص کے علم میں ہونا چاہیے وہ کیا کھا رہا ہے۔ خالد بن ولید کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کے ساتھ اپنی خالہ میمونہ کے گھر میں داخل ہوا، انہوں نے سہنا رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا۔ ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کھانے کی طرف اس وقت تک ہاتھ بڑھائیں جب تک آپ کو اس کے متعلق بتا نہ دیا جائے کہ یہ فلاں چیز ہے۔ ظاہر ہے کہ جب انسان کوئی چیز کھانا چاہتا ہے، اگر وہ حلال ہے تو اسے کھانا چاہیے، اور اگر وہ چیز حلال نہیں ہے تو اسے نہیں کھانا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے آتے تھے اور آپ ایسی چیزیں نہیں کھاتے تھے جس کی وجہ سے فرشتوں کو تکلیف پہنچے۔ درمیانے درجے کا کھانا کھانا چاہیے، اسراف سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کا کھانا 2 آدمیوں کے لیے کافی ہوتا ہے، 2 آدمیوں کا کھانا 4 آدمیوں کے لیے، 4 آدمیوں کا کھانا 8 آدمیوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر جب کھانا ایک جیسا ہو تو اپنے سامنے سے کھانا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کھانا لایا اور پلیٹ کی ہر جانب میں اپنا ہاتھ پھیرنے لگا تو آپ نے فرمایا یا اکراش، اے اکراش ایک جگہ سے کھاؤ، اس لیے کہ یہ ایک قسم کا کھانا ہے۔ پھر ایک برتن لایا گیا جس میں مختلف قسم کی کھجوریں تھیں۔ رسول اللہ کا ہاتھ سارے برتن میں گھومنے لگا اور فرمایا اے اکراش جہاں سے چاہتے ہو کھاؤ، اس لیے کہ یہ ایک طرح کی کھجوریں نہیں ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جب کھانا مختلف ہو تو برتن میں سے ہر طرف سے اٹھا کر کھانا جائز ہے، لیکن ایک ہی طرح کا کھانا ہو تو اپنے سامنے سے ہی کھانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا کریں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آداب سکھائے ہیں ان آداب کا خیال رکھ سکیں۔ کھانے میں نکتہ چینی نہیں کرنی چاہیے، نہ عیب نکالنے چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں کبھی عیب نہیں نکالا، پسند ہوتا تو کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے۔ اسی طرح جب ساتھیوں کے ساتھ مل کر کھجور یا کوئی اور چیز کھائی جائے تو ایک ایک کر کے کھانی چاہیے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں 2 3 اکٹھی نہ کھاؤ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔
پھر فرمایا اگر اپنے بھائی سے اجازت لے لو تو ایک سے زائد اکٹھی کھا سکتے ہو۔ کھانے کے بعد ہاتھوں کو رومال سے صاف کرنے سے پہلے یا دھونے سے پہلے انگلیاں چاٹ لینی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب تم میں سے کوئی کھائے تو اپنے ہاتھ کو نہ پونچھے جب تک خود انگلیاں نہ چاٹ لے یا کسی دوسرے کو نہ چٹا دے، کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ پھر اگر کھانے کے دوران لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا کر اس کی گندگی کو صاف کر کے کھا لینا چاہیے، اسے شیطان کے لیے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور جب برتن میں مکھی گر جائے تو اسے چاہیے کہ اس کو ڈبو دے پھر اسے نکال لے، کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے اور دوسرے میں شفا ہے۔ اور اللہ کے رسول کی ایک اور روایت میں ہے وہ اپنے اس پر کے ذریعے اپنا بچاؤ کرتی ہے جس میں بیماری ہے۔ برتن کے کناروں سے کھانا چاہیے، درمیان کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت کھانے کے درمیان میں اترتی ہے۔ جب سارے مل کر کھا رہے ہیں تو لوگوں کے اٹھنے سے پہلے کھڑا نہیں ہونا چاہیے، حتیٰ کہ ایک آدمی بھی کھانے والا باقی ہو، خصوصاً میزبان کو تبھی اٹھنا چاہیے۔ اسی طرح کھانے میں شوربہ زیادہ بنایا جائے اور ہمسائے کے حالات کا دھیان رکھا جائے۔ آپ نے فرمایا جب آپ شوربہ پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈال دیا کرو، پھر اپنے ہمسائے کے گھر کو دیکھو اور اسے بھی مناسب مقدار میں بھیج دو۔ اس طرح ٹیک لگا کر کھانا درست نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا۔ اسی طرح اوندھا لیٹ کر نہیں کھانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوندھے منہ لیٹ کر کھانے سے منع کیا ہے۔ اسی طرح حصول برکت کے لیے مل کر کھانا چاہیے۔ صحابہ کرام ایک دفعہ کہنے لگے اللہ کے رسول ہم کھاتے ہیں سحر نہیں ہوتے۔ آپ نے فرمایا شاید تم الگ الگ کھاتے ہو۔ صحابہ نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا فَاجْتَمِعُوا عَلَىٰ طَعَامِكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ يُبَارِكُ لَكُمْ فِيهِ۔ کھانا مل کر کھایا کرو، اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کھایا کرو، اس میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے برکت ڈال دے گا۔ سبحان اللہ، برکت کے لیے کتنی خوبصورت بات ہے۔ کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے کہ وہ ایک لقمہ کھائے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، یا پانی کا گھونٹ پیے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے۔ کھانے کے بعد ہاتھ دھو لینے چاہیے، خصوصاً رات کے وقت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سونے لگے اور اس کے ہاتھ میں چکناہٹ ہو اور وہ ہاتھ نہ دھوئے اور اسے کوئی تکلیف پہنچے تو اپنے آپ ہی کو ملامت کرے، یعنی کوئی جانور اس کے ہاتھ کو چاٹ لے۔ کھانے کی خوشبو سے مراد چکنائی وغیرہ ہے۔ اسی طرح جس نے کھانا بنایا اسے کھانے میں سے کچھ دینا بھی آداب میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا خادم اس کے لیے کھانا بنائے تو اسے چاہیے کہ اپنے ساتھ بٹھا کر کھلائے، اگر کھانا تھوڑا ہو تو اس کے ہاتھ میں 1 یا 2 لقمے تھما دے کہ اس نے اس کی گرمی اور دھواں برداشت کیا ہے۔ اور پینے کی آداب میں سے کہ پانی کھڑے ہو کر نہ پیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ 3 سانسوں میں پینا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے انسان اچھا محسوس کرتا ہے اور وہ خوب سیر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے نل وغیرہ کو منہ لگا کر پینا ممنوع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزے کے منہ سے پانی پینے سے منع کیا ہے، لیکن آج کل جیسے بوٹلز ہیں، آپ نے پیا اور پھر پیچھے کسی نے نہیں پینا تو اس کا معاملہ مختلف ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو خدا رخی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔